پیر اور مرید کا یہ بیان ہے۔ راحت القلوب بہوالا معین الارواح میں موجود ہے اور سیرت خواجہ میں بھی موجود ہے۔ بیان ہے عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز سرکار کا ہے۔ ایک دفعہ غریب نواز سرکار اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ جب اس کو دفن کرنے کے بعد لوگ واپس ہو جاتے تو آپ اکیلے اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر مرنے والے کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا کرتے، اس کے پاس موتگان کے صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی و تشفی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا اور غریب نواز سرکار تدفین میں شریک ہوئے اور حسب معمول بعد دفن آپ اپنے ہمسایہ کی قبر پر ٹھہرے رہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور دلی میں آرام فرما رہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر اصلی حالت میں آ گیا۔ بعد اذان آپ الحمدللہ فرماتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ جس وقت اس مردے کو دفن کیا گیا عذاب کے فرشتے آ گئے اور اس پر عذاب کرنا چاہا۔ یعنی کہ یہ واقعہ اب تک یہ بیان ہے کہ غریب نواز سرکار جس پڑوسی کے انتقال میں شریک ہوتے ہیں، یعنی اس جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو سارے لوگ تدفین کر کے پھر واپس لوٹ آتے تھے، مگر غریب نواز سرکار وہاں پر بیٹھ کر اس شخص کے لیے، اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور دعا کرنے کے بعد میں پھر لوٹ آتے۔ مگر ایک دفعہ جب غریب نواز سرکار اس قبر کے پاس میں بیٹھے تھے تو لوگ تدفین کر کے جانے کے بعد میں کچھ فرشتے وہاں پر، کچھ دیر بعد میں فرشتے وہاں پر آئے اور جو فرشتے وہاں پر آئے وہ عذاب کے فرشتے تھے اور اس پر عذاب کرنا چاہا۔ اسی وقت سید خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، یعنی غریب نواز سرکار کے پیر صاحب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے اور فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے، اس پر عذاب نہ کرو۔ فرشتوں نے کہا یہ آپ کا مرید ہے مگر آپ کے طریقے پر تو کبھی نہیں چلا۔ تب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچ ہے، لیکن اس نے اپنی ذات کو فقیر کے ساتھ وابستہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس پر عذاب ہو۔ یعنی پیر مریدی بھی کمال ہے واقعے میں کہ جو بندہ وہاں پہ لیٹا ہے، فرشتے فرما رہے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ جو شخص ہے یہ کبھی بھی، مطلب یہ مرید ہے مگر یہ کبھی آپ کے طریقے پر نہیں چلا ہے۔ تو ان کے پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سچ ہے، لیکن اس نے اپنی ذات کو فقیر کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ فقیر کے ساتھ وابستہ کرنا یعنی اس مرید نے اپنے پیر کے ساتھ میں وابستہ کیا ہے۔ اور اسی وقت فرمان عیج دیا آیا، یعنی فرشتوں کا فرمان آیا کہ ٹھیک ہے کہ ہم شیخ کے خاطر، یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے خاطر اس بات کو منظور کرتے ہیں اور اس پر عذاب نہیں کرتے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پیر مرید جب انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ تدفین ہو جاتا ہے، سارے لوگ تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مگر ایک پیر کا اور اپنے مرید کا ایک رشتہ جو دنیا میں بنتا ہے، ایک روحانیت کا رشتہ، اور وہ آخرت تک ہوتا ہے۔ لوگ تو مرنے کے بعد میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں مگر دفن ہونے کے بعد میں اس وقت سے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اس وقت سے پیر کا اور اپنے مرید کا ایک رشتہ جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ رشتہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک پیر اور مرید کا مقام دیکھیے اس واقعہ میں کہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ غریب نواز سرکار، ان کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ تو لہٰذا
سارے مریدوں سے خلیفوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے پیر کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرو۔ ہر وہ چیز دنیا میں جتنی بھی ہونی ہے یہ تو فانی ہے، جو باقی ہے وہ اپنے پیر کی نسبت ہے۔ تو بنا جو مرید ہے وہ یہ بات کا خیال رکھے کہ بنا پیر کے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پیر کے متعلق ہے اور پیر کے ساتھ میں بھی ہے، کیونکہ وہ رہبر ہے، اس نے تم کو پیالہ پلایا ہے۔ اور جو لوگ تدفین کر کے چلے جاتے ہیں وہ مڑ کر بھی دیکھتے نہیں، کیونکہ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ہوتے ہیں، مگر اپنے پیر کو یہ ساری باتیں، ساری ہر وہ حرکتیں دکھائی دیتی ہے کہ جو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں تو پیر کو دکھائی دیتے کہ فرشتے میرے مرید کے قبر میں آئے ہیں۔ تو قبر میں آنے کے بعد پیر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ پیر اگر فرشتوں کو کہہ بھی دے کہ یہ میرا مرید ہے، اس پہ عذاب نہ کرو، تو فرشتے بھی اس بات کو مان لیتے ہیں۔ الحمدللہ، اور واقعی میں الحمدللہ یہ پیر و مرشد کی اور یہ مرید اور پیر کی ایک نسبت ہے، اس نسبت کو آج ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اس بات پہ عمل کرو، اس بات پہ غور کرو اور پیر کی راہ پہ چلنے کا راستہ اختیار کرو۔